الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ اس سے پہلے والے درس میں باتیں حدیث نمبر 2661 کے تعلق سے چل رہی تھی۔ باتیں یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کے لیے نکلتے تو اکثر اپنے سفر میں اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو آپ کے پاس کئی بیویاں تھیں تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن اندازی کرتے۔ تو عائشہ بیان فرماتی ایسے ایک سفر میں نکلے، آپ نے قرآن اندازی کی اور میرا نام اس میں آ گیا تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر پر نکل گئی۔ پھر یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد کا واقعہ کہنے پھر کیا ہوا؟ فَانَهُ مَنُ فِي حَوْضَتِي وَأُنزَلُ فِيهِ، تو میرے حوضت کو سوار کیا جاتا اور اس کو اتارا جاتا اور اس میں میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی اونٹ پر کچھ ایسا چیز بنایا گیا تھا اس زمانے میں جس میں سیفٹی کے ساتھ عورتیں رہ سکتی تھی۔ تو کہہ رہے وہ ایسا کچھ تھا حوضت جس کو کہا جاتا ہے، ایسے اتار دیا جاتا تھا اور جب روانگی ہوتی تو اس سے اٹھا کر کے اونٹ پر اس کو سوار کر لیا جاتا۔ کہہ رہی کنڈیشن تھی اور ایسا معاملہ چلتا تھا۔ فَسِرْنَا، ہم سفر پر نکل گئے اسی کنڈیشن میں۔ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تلک وقفنا ودنونا من المدینہ، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے تو واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے، یعنی سفر پر گئے اور اس کے بعد واپس آئے اور مدینہ کے قریب جب پہنچے آذنا لیلۃ بالرحیل، تو رات کو آپ نے لوگوں کو کوشش کرنے کا حکم دیا۔ یعنی مدینہ کے قریب پہنچے تو جگہ جگہ پڑا ہوا کرتا تھا کہ بھائی اب سفر کافی ہو گیا ہے، تھک چکے اب آرام کر لیں، تو ایسے ہوا کرتا تھا۔ تو کہہ رہے مدینہ کے قریب ہم نے آرام کی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ اب سفر جاری کرنا ہے۔ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، تو جب لوگوں کو کچھ کرنے کا حکم ہوا تو میں کھڑی ہوئی۔ فَمَشِيتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، تو میں چلی یہاں تک کہ لشکر کے آگے نکل گئی۔ فَلَمَّا قَضَيْتُ الشَّانِي، بہرحال جب میں نے اپنی قضاء حاجت کو پوری کر لی۔ کہنا چاہتے ہیں مجھے ضرورت تھی، یعنی قضاء حاجت کی ضرورت تھی، اور چونکہ اب سفر پہ چلنا ہے تو میں نے سمجھا کہ مناسب یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ یہی طریقہ ہے کہ آدمی جب سفر پہ جائے تو بنیادی چیزوں سے جو ضرورت ہے وہ فارغ ہو جائے۔ تو کہیں اس کے لیے میں تھوڑا دور آگے نکل گئی، کیونکہ جیسی بات وہ ہماری مائیں ہیں، بڑی پاک دامن پردہ نشین عفت والی تھی، ان کو تو یہ کہ کوئی دیکھنے کی بات تو چھوڑو، کسی کو احساس تک نہیں ہونا مطلب وہ پسند کرتے تھے کہ کسی کو احساس ہو جائے، تو وہ دور نکل گئی۔ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوا؟ اقبلت الی الرحیل، جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی تو واپس قضاوے کے پاس آئی، یعنی جہاں ہمارا پڑاؤ تھا۔ فَلَمَسْتُ صَدْرِي، جب میں وہاں پہنچی تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر پھیرا، اور کہہ رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ایسے سینے پر پھیرا۔ فَإِذَا يَكْدُ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارِ قَدِمْ قَطَعَ، تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ظفار کے کالے نگینوں کا ہار وہی گر گیا، ٹوٹ کے وہی گر گیا۔ کہہ رہی میں جو واپس آئی اپنی جگہ پہ تو میں اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو پتا چلا میرے گلے میں جو ہار تھا، قیمتی ہار کالے نگینوں والا، وہی ٹوٹ کر گر گیا۔ تو دیکھیں چونکہ عورتوں کی فطرت ہے زیب و زینت، تو اسلام تو فطرت کے مطابق ہے تو اجازت دے رکھا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ دائرہ بنا کے رکھا کہ اس کے دائرے میں رہنا، اور یہ ان کی فطرت نیچر ہے۔ تو وہ زیور پہنی ہوئی تھی اور ہار، اور اس کے بعد وہاں ٹوٹ کر گر گئی۔ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ يَدِي، تو میں واپس اس جگہ گئی جہاں ضرورت کے لیے میں گئی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ وہی گر گیا ہے، تو میں واپس اس جگہ گئی، کیونکہ ہار قیمتی ہار تھا نا، اور ظاہر سی بات ہے ماں بہنوں کی فطرت میں ہے ہار سے محبت، زیورات سے محبت، کپڑوں سے محبت، یہ تو ہے ہی ہے نا، وہ بھی اللہ کی بندی ہی تھی، زیورات سے محبت، اور قیمتی زیور گر گیا تو وہ گئی کہ چلے وہاں ڈھونڈ کے آتی ہے۔ کہیں وہاں پہ گئی اور میں نے اپنے ہار کو تلاش کیا۔
فَعَصَّبْنِي ابْتِغَاؤُهُ، تو اسی تلاش میں مجھے تاخیر ہو گئی، یعنی میں تلاشتی رہی، اندھیرا تھا، ایسی سویدھائیں تھوڑا تھی کہ ٹارچ اور بیٹری یہ سب تو تھا نہیں، اسی اندھیرے میں بیچاری تلاش کرتی رہی یہاں تک کہ تاخیر ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي، تو وہ لوگ آئے جو مجھے سوار کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول نے چند لوگوں کو فکس کر رکھا تھا کہ یہ ایسا ہے جو ان کا ہودج ہے، جب ٹھہرنا ہو تو ہودج اتار کر کے نیچے رکھ دیا جائے، اور جب سفر پہ چلنا ہو تو ہودج اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا جائے، یہ سسٹم تھا۔ تو کہہ رہے جن کی ذمہ داری تھی وہ آئے، لی فَاتَمُلُ ہودجی، تو انہوں نے میرے ہودج کو اٹھایا، فَرَلُوهُ عَلَى بَيْرِي، اور میرے اونٹ پر اس کو سوار کر دیا۔ کہہ رہے کہ بھائی جو ان کا کام تو ذمہ داری تھی، وہ آئے اور ہودج اٹھائے اور اونٹ پر سوار کر دیا، اور معاملے یہ کہ ہودج میں ہوں ہی نہیں۔ یہ کون بیان کرے؟ عائشہ یہ پورا اپنا واقعہ بیان کرتی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی چوک ہو گئی، اور اس کے بعد قافلہ روانہ بھی ہو گیا، پھر وہی واقعہ آپ پر بہتان لگایا گیا، یعنی تہمت لگایا گیا، وہ واقعہ پورا لمبا ہے، لیکن کتنا بڑا کارنامہ انجام ہو گیا۔ جب کہ اس میں نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہے اور نہ ان ہودج کو سوار کرنے والے، ان کو کیا پتا بھائی اس میں عائشہ ہے کی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتا تھا کہ میں وہیں رہ جاؤں گی اور لوگ آئیں گے اور میرا ہودج اٹھا کر کے سوار کر لیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں اور غلطی کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے وقت پر ایمان تقاضا کرتا کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ ہوتا ہے یار اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، پھر آپ سمجھیں کہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ اور ایمان بالقضاء، ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، کتنے خراب حالات ہو جائیں آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، اور یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس شر میں بھی کوئی خیر اللہ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہے، یعنی اچھا امید رکھیں۔ یہی بات کیا، لیکن اتنا بڑا خطرناک معاملہ پیش آ گیا، نتیجہ یہ ہو گیا کہ عائشہ پر تہمت کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق نہیں رہے گی کہ وہ صفائی دیں، کیونکہ کنڈیشن میں رہے گی نا، کتنی صفائی دیں گی۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کر کے اپنے میکے چلی گئی اور سائلنٹ موڈ پر ہو گئی، حالت ان کی خراب ہوتی چلی گئی۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو لان تان کیا ہو کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ ہودج کو سوار کیوں چلے گئے اور میں تھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا۔ یا یہ ہو سکتا تھا نا کہ عورتیں شوہروں پر ایسے موقع پر الزام تراش دیتی ہیں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، میں ان کی بیوی تھی، ان کی ذمہ داری تھی، ان کو دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، کیسے ہو گیا کہ میں مس ہو گئی اور سب چلے گئے۔ ایک بھی واقعہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایمان والے تھی، ان کو یہ پتا ہماری تقدیر کا حصہ ہے، صبر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ تو بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ فَرَحْلُوا عَلَى بَعِيرٍ، دونوں نے میرے ہودج کو میرے اونٹ پر سوار کر دیا، الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، جس میں میں سوار ہوتی تھی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس میں ہوں۔ اور یہ کو سمجھ لیں کبھی بھی پلاننگ کے ساتھ صحابہ کرام سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے ایسی گڑبڑی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا اس میں نہیں تھی، جیسا کہ ایسا خود بیان کرتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں تھی۔ واقعہ لمبا، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو نے کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔